نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسی ہے میری پیاری سی یوٹیوب فیملی؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گی، خوش ہوں گے، اللہ کا ذکر و شکر کرتے زندگی گزار رہے ہوں گے۔ تو جناب ایک بار پھر سے ایک خوبصورت سے بلاگ کے ساتھ حجابی ام میکر حاضر ہے۔ تو آپ لوگ بلاگ میں دیکھ رہے ہیں ہم لوگ آئس کریم کھا رہے ہیں۔ یہ آئس کریم جو ہے نا کوئی عام آئس کریم نہیں ہے، یہ ہمارے کوہاٹ کے مین بازار میں ملتی ہے فالودہ آئس کریم، بہت ہی مزے کی ہوتی ہے۔ تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ کلفے کی طرح آئس کریم ہوتی ہے، ساتھ میں اس کے اوپر نا سوئیاں ہوتی ہیں فالودے والی، اور اس کے اوپر نا کیوڑا کا سیرپ ہوتا ہے، تو بہت ہی لذیذ لگتی ہیں۔ اور موسم کیونکہ بہت گرم ہو رہا تھا، پھر ایک دم سے اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا، بہت خوبصورت موسم ہوا، ہوائیں چلی، جھکڑ طوفان آیا، بہت خوبصورت کوہاٹ کا موسم ہو گیا۔ رات تو بہت پیاری گزری، جب جیسے صبح ہوئی تو پھر جو ہے نا دیکھا تو وہی ماشاء اللہ سے گرم دھوپ اور وہی گرمی کا حال تھا۔ کپڑے دھوئے تھے، سارے کپڑے سوکھ گئے اور بارش ایسی آئی کہ پھر بھیگ گئے۔ پھر میں نے رات میں انہیں شام میں اپنے ساتھ والے کمرے میں ڈال کے پنکھے لگا دیے تھے، تو صبح تک وہ بھی کپڑے سوکھے ہوئے تھے۔ تو بس اس طریقے سے جو ہے نا میں اپنی ڈیوٹیاں گھر کی نبھاتی رہتی ہوں اور آپ کے لیے خوبصورت ولاگ لاتی رہتی ہوں۔ بس سارا کمرہ سنبھالا، سارے کپڑے پریس کیے، جگہ جگہ پہ رکھے، گھر کو سارا آرگنائز تو میں صبح ہی کر چکی تھی، کیونکہ جو ایکسٹرا کام ہوتے ہیں نا، میں گھر کے کام کی بات کروں، کیونکہ میں ایکسٹرا کام صبح میں لے کے بیٹھ جاؤں نا، گھر گندا پڑا، چھوٹے بچوں والا گھر ہے، تو پھر سارا دن الجھا ہوا گزرتا ہے۔ تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ صبح پہلے میں اٹھتے ہی سارے گھر کو سنبھال لیتی ہوں، صفائی کر لیتی ہوں، بچوں کو کھلا پلا کے پھر گھر کی صفائی کر لی۔ اس کے بعد جو استری ہے جیسے، تو یہ کام جو ہے نا پھر میں آرام سے دوپہر تک کرتی رہوں، تو مجھے فکر نہیں ہوتی۔ بس بچوں کو کھانا وانا کھلا دیا، کارٹون لگا کے آرام سے سکون سے بٹھا دیا، یا بچوں کی چھٹیاں ہوئی ہوئی ہیں تو بچے صبح 11 بجے ٹیوشن جا رہے ہوتے ہیں، تو بچوں کو ٹیوشن بھیج دیا۔ اب ماشاء اللہ سے بچوں کے پیپرز ختم ہوئے، چھٹیاں ہوئیں، تو بچوں کے رزلٹ تھا، بچے اسکول گئے تھے، تو وہ کپڑے تھے بس سارے دھوئے، وہ استری کیے، بس اس طریقے سے جو ہے نا سارا گھر آرگنائز کیا۔ تو آج کا جو جناب ولاگ ہے نا، اس میں جو مین چیز ہے وہ یہ ہے نا کہ میری بہت ہی خوبصورت اور پیاری بہنیں ہیں جو مجھے کمنٹ میں کہتی ہیں کہ آپ کی تقریباً ویڈیوز ہم دیکھتے ہیں، آپ کے ساتھ ہم جڑ گئے ہیں، نئے نئے ہیں، اب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ہم بھی درود پاک اور استغفار سے اپنی زندگی کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں بتائیں کہ ہم کس طریقے سے اپنی زندگی میں ان چیزوں کو لے کر آئیں۔ پہلی چیز جو آپ لوگوں میں بتاؤں گی، میں یہ نہیں کہوں گی کہ یہ اتنا پڑھ لیں اتنا پڑھ لیں، پہلی چیز میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ دیکھیں آپ جو کام بھی کرتے ہیں نا، اور یقین سے کرتے ہیں کہ اس کا بدلہ ہمیں اللہ پاک دے گا۔ یہ نہیں کہتے کہ استغفار کریں گے، استغفار سے ایسا ہو گیا، درود پاک پڑھا، درود پاک نہیں، اللہ نے کیا۔ کائنات کا کوئی پتہ بھی جو ہے نا وہ اللہ کے حکم کے بغیر ہل بھی نہیں سکتا۔ تو بات تو یہی ہے کہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ پہلی چیز جو ہے نا اپنی زندگی میں آپ نے لانی ہے نا، وہ یقین ہے۔ جب آپ کو اللہ پر یقین ہو جائے گا نا، جیسے ہم لوگ بات کرتے ہیں نا کہ میں نے تو فلانا کام کیا تھا، ہوا ہی نہیں، کیوں؟ ہمیں اللہ پہ یقین نہیں تھا۔ میں نے تو یہ اللہ پہ یقین رکھا تھا اور میرے اللہ نے میرے ساتھ ایسا کیا۔ کتنی خوبصورتی ہے ان دو جملوں کی مختلف، دیکھیں آپ غور کریں، اللہ پر یقین رکھا، اللہ نے کیا، مزہ ہی آ گیا اس بات کو کہنے میں۔ اور اگر ہم مایوسی کی باتیں کریں، میں نے تو کیا، مجھے تو نہیں ملا، ایسے ویسے ویسے، تو کیا ہوا؟ اللہ پاک مزید ناراض ہو گیا، ناشکری ہو گئی، مایوسی ہو گئی۔ تو میری پیاری بہنوں، پہلے ہم لوگوں نے یقین اللہ پر پختہ کرنا ہے، اس کے بعد جو ہے نا ہم لوگوں نے کس طریقے سے استغفار پہ آنا ہے، درود پاک پہ آنا ہے۔ میری پیاری بہنوں، پہلی جو چیز آپ لوگ اپنائیں گے نا وہ استغفار ہوگی۔ کیوں؟ وجہ بھی آپ کو بتا دیتی ہوں۔ دیکھیں بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ بہت سارے وظائف کر رہے ہوتے ہیں، مختلف چیزیں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم لوگوں کا گلہ یہی ہوتا ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، جس چیز کے لیے ہم لوگ پڑھ رہے ہیں وہ چیز ہمیں مل نہیں رہی۔ تو پتہ ہے مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ مسئلہ ہوتا ہے ہمارے پڑھنے میں، یعنی ہم لوگ جو ہے نا دیکھیں پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن ہمارا دل میلا ہے، ہمارا دل گناہوں سے کالا ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، اور ہم لوگ وظیفے پڑھ رہے ہیں، ہم نے اللہ سے معافی نہیں مانگی، ہم لوگ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ایک دوسرے کا دل دکھاتے ہیں، کسی کو تانا مار دیا، کسی کو طنز کر دیا، کسی کی غیبت کر دی، کسی کے ساتھ برا رویہ کر دیا، ٹھیک ہے، یہ سب کام ہم کرتے ہیں اور یہ سب کام اللہ کو نہیں پسند، تو اس طریقے سے اللہ ہم سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے مختلف گناہ ہیں۔ اب گناہوں کے بارے میں آپ کو کیا بتاؤں، گناہ تو آپ کو پتہ ہے کون سے ہی ہوتے ہیں، لیکن بات یہ کہہ رہی ہوں کہ دیکھیں ہم گناہ کر رہے ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم بیٹھ کے چاہے جتنے بھی وظیفے کر لیں، میں کہتی ہوں، تو پھر ہم لوگ کے وہ وظیفے میرے خیال سے تو
اثر زندگی میں فائدہ بھی ہو سکتا ہے دے دیں، لیکن اس طریقے سے نہیں فائدہ دیں گے جس طریقے سے انہیں دینا چاہیے۔ تو پہلی چیز آپ زندگی میں لانا چاہتے ہیں اپنی زندگی کو تبدیل کرنے کے لیے، اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور اپنی باتوں کو منوانے کے لیے۔ ظاہر ہے ہم انسان ہیں، آپ کو میں کہتی ہوں اکثر ہم لوگ لالچی ہیں، ہم اللہ سے مانگتے بھی ہیں تو اپنا مطلب ہی مانگ رہے ہوتے ہیں۔ تو جب اللہ سے مانگنا ہی ہے تو پہلے اللہ سے معافی مانگ لیں، معافی مانگ لیں، اپنے دل کو صاف کر لیں، اپنے رب کو راضی کر لیں۔ اب دیکھیں استغفار آپ پڑھنا شروع کریں، اس کے بعد آپ جو وظیفہ بھی کریں گی نا، میں شرط سے کہتی ہوں وہ اثر دکھائے گا اور بہت خوبصورت طریقے سے اثر دکھائے گا۔ تو استغفار کس طریقے سے آپ نے پڑھنا ہے، پہلے اگر زندگی میں جیسے آپ پڑھتے نہیں تھے اب آپ لانا چاہتے ہیں نا، تو آپ نے نا ہر نماز کے بعد ایک مقدار بنا لینی ہے، وہ 100 کی بھی ہو سکتی ہے۔ پہلے تو آپ کوشش کریں کہ کم مقدار سے شروع کریں۔ کم مقدار سے شروع کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے نا کہ آپ اس کام کو مستقل مزاجی سے کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ ایک دم سے 1000 2000 7000 پہ چلے جاتے ہیں نا، تو پھر 2 4 دن میں آپ جھاگ کی طرح ایک دم ٹھنڈے ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، تو پھر آپ سے نہیں پڑھا جاتا۔ تو آپ کام وہ کریں جو روزانہ کا ہو، اگر چاہے تھوڑا ہو، کیونکہ میرے اللہ کو بھی یہی کام پسند ہے۔ تو آپ نے جو ہے نا ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ، 70 مرتبہ ہی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ حدیث کا مفہوم ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر محفل سے 70 مرتبہ استغفار کر کے اور پھر اٹھتے تھے۔ تو آپ نے 70 مرتبہ پڑھ لیا یا 100 مرتبہ، ٹھیک ہے، 5 وقت میں پڑھ لیا تو 500 ہو گیا آپ کا۔ ایک طریقہ تو یہ ہو گیا، یہ طریقہ اپنا لیا آپ نے، ہفتہ گزر گیا، 10 دن گزر گئے، اب آپ نے کیا کرنا ہے، اب آپ نے کثرت استغفار شروع کرنی ہے۔ کثرت استغفار میں بھی میں ہزاروں لاکھوں کا نہیں کہوں گی، کیونکہ آپ لوگ ابھی شروع کرنا چاہ رہی ہیں، ابھی آپ لوگوں نے اس کا مزہ نہیں دیکھا، چکھا نہیں ہے مزہ۔ جب آپ استغفار کا مزہ چکھ لیں گی نا تو پھر آپ لوگ خود ہی کہیں گی کہ آپ ہی ہم لاکھوں میں پڑھنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ تو ابھی تو آپ آ رہی ہیں تو فی الحال آپ نے اس طریقے سے پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے کثرت استغفار کیسے کرنی ہے، آپ نے جو ہے نا اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے استغفر اللہ استغفر اللہ، رات کو سوتے وقت لیٹی بس استغفر اللہ اور دل سے، ہاں دل سے آپ نے اللہ سے معافی مانگنی ہے، اپنے گناہوں کو آنکھوں کے آگے رکھ کے ندامت کے آنسو بھی بہائیں اللہ کے آگے نماز کے، اللہ پاک میں تجھ سے معافی مانگتی ہوں۔ اب یقین کریں بعض وجہ نا آپ دعا استغفار کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمارا دل وہ ہمیں ملامت کر رہا ہوتا ہے کہ تم دل سے نہیں مانگ رہی اللہ سے معافی۔ تو یہ شیطان ہوتا ہے جو ہمیں اللہ سے دور کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ یار چھوڑ دے، استغفار مت کر، تیری استغفار کون قبول کرے گا، یہ اس طریقے کی باتیں شیطان ہے نا یہ دل میں ڈال رہا ہوتا ہے۔ تو آپ نے اس کی باتوں میں نہیں آنا۔ یقین کریں اللہ نے قرآن میں کہا نا کہ قل تستغفروا ربکم انہ کان غفارا، کہہ دو ان سے کہ تم اللہ سے مغفرت استغفار کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے گا، وہ معاف کرنے والا ہے۔ اللہ نے یہ تو نہیں کہا کہ تم نہ اتنی بار استغفار کرو، اتنی بار استغفار کرو، تم دل سے بیٹھ کے استغفار کرو، اللہ نے کہا تم صرف زبان سے استغفر اللہ کہہ دو۔ تو میری پیاری بہنوں، آپ لوگ کی بات مجھے بہت پسند آئی کہ آپ نے کہا کہ ہمیں استغفار کی طرف آنا ہے، آپ ہمیں طریقہ بتا دیں۔ تو یہ خوبصورت طریقہ ہے 5 وقت کی نماز کے بعد، اور پھر اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے زندگی میں لائیں۔ پھر آگے پھر آپ خود ہی میری ویڈیوز دیکھا کریں جو میں استغفار کی اپلوڈ کرتی رہتی ہوں، تو انشاءاللہ آپ خود سمجھ جائیں گی اس کی ترتیب کو۔ دوسری چیز بہت ہی خوبصورت چیز جس کا میریکل بھی اکثر میں نے شیئر کیا ہے کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھتی ہوں، درود پاک۔ بعض اوقات زندگی بھاری ہو جاتی ہے، زندگی گزاری نہیں جاتی یار، غصہ آتا ہے اور ٹینشن ہو رہی ہوتی ہے، انزائٹی ہو رہی ہوتی ہے، جیسے ابھی بل آ گیا سپوز، ہاں اب اس مہینے میرا 5000 روپے سے زیادہ گیس کا بل آیا، اور آپ لوگ کو پتہ ہے میں ہوں، میرے شوہر ہیں اور میرے چھوٹے بچے ہیں، ہمارا اتنا استعمال بھی نہیں ہے۔ یقین کریں میں اتنی ٹینشن میں آ جاتی ہوں نا جب بل آتا ہے، کیوں مجھے لگتا ہے نا کہ یہ جو بل ہوتا ہے نا یہ کوئی، مجھے لگتا ہے کہ کوئی حرام کا پیسہ ہے کیا کہ جو ہم اگلے کے منہ میں ڈال دیں۔ ہاں اب نے اتنا استعمال بھی نہیں کیا اس کے بعد بھی، تو اسی طریقے سے جو ہے نا جب بل آتا ہے تو میں بہت ٹینشن میں چلی گئی، میں کیا کروں گی، اور بس پھر میں نے بھی درود پاک شروع کر دیا۔ درود پاک پڑھتے پڑھتے یقین کریں ایسا دل ہلکا ہو جاتا ہے نا، ٹینشنوں سے بالکل سوچ آپ کی نکل جاتی ہے۔ تو بات یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ درود پاک کیسے اپنی زندگی میں لائیں گی۔ درود پاک لانے کا بالکل سمپل اور ایزی طریقہ آپ کو بتاؤں گی میں، کہ آپ نے جو ہے نا روزانہ کی ایک نماز کا وقت رکھنا ہے، جیسے عصر سے مغرب ہو سکتا ہے، مغرب کے بعد کا کچھ وقت ہو سکتا ہے، آپ نے ایک تسبیح درود ابراہیمی کیونکہ بہت بڑا درود پاک ہے، خوبصورت ہے، لیکن کچھ لوگوں کو تھوڑا مشکل ہوتا ہے کیونکہ انہوں نے اس کا مزہ نہیں دیکھا نا یار،
تو آپ لوگوں نے پہلے تو درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 100 مرتبہ پڑھنا ہے، 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں، تھوڑا تھوڑا کر کے اس چیز کی طرف آئیں، اور لیکن روز کریں۔ پھر جب آپ نے ایک ہفتہ 10 دن گزر گئے، پھر آپ نے اپنے درود ابراہیمی 100 مرتبہ پڑھنا شروع کرنا ہے۔ یار درود ابراہیمی کے جو معجزات ہیں نا، وہ آپ کی آنکھوں کے آگے ہوں گے۔ اللہ پاک اور اس کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجتے ہیں، تو آپ خود سوچیں کہ یہ کتنی اونچی اور کتنی خوبصورت چیز اللہ نے دی ہے ہمیں۔ تو میری پیاری بہنوں، آج سے ہی آپ نے استغفار اور درود پاک کی طرف آنا ہے۔ بس آپ پڑھ کسی طریقے سے بھی سکتے ہیں۔ یہ 2 وظیفے وہ وظیفے ہیں جن کی قید نہیں ہے، جن میں اللہ نے آپ کے لیے قید نہیں رکھی، کم پڑھیں زیادہ پڑھیں، کس وقت پڑھیں کس وقت نہ پڑھیں، کس حالت میں پڑھیں۔ لوگ بہت ساری بہنیں پوچھتی ہیں آپ ہم پیریڈس میں پڑھ سکتے ہیں؟ جی آپ بالکل پڑھ سکتی ہیں، زبان تو آپ کی پاک ہے۔ قرآن آپ دیکھیں، بہت ساری بہنیں پوچھی، اس لیے بتا رہی ہوں، قرآن آپ نے چھونا بھی نہیں ہے، پڑھنا بھی نہیں ہے پیریڈس میں، ہاں آپ سن سکتے ہیں، اور بس درود پاک اور استغفار کی کثرت اپنی زندگی میں لائیں۔ پہلے استغفار اور پھر درود پاک، میں آپ کو پھر بھی کہہ رہی ہوں، کیونکہ جب انسان اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے، اس کا دل صاف ہو جاتا ہے، اور پھر جب وہ درود پاک کی طرف آتا ہے تو پھر وہ اس کے جو فائدے ہیں، جو معجزے ہیں، وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، یہ تھا میرا آج کا خوبصورت سا ولاگ۔ اگر پسند آیا ہو تو پلیز پلیز ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا میری پیاری بہنوں کے لیے، جو درود پاک اور استغفار کی طرف آنا چاہتی ہیں اور اپنی زندگی کو خوبصورت بنانا چاہتی ہیں۔ اور ویڈیو کو جو ہے نا لائک بھی کرنا ہے، کمنٹ میں بتائیے گا اگر آپ کی زندگی میں کوئی درود پاک نے یا استغفار نے کوئی معجزے دکھائے ہیں، تو ضرور کمنٹ میں آ کے بتائیے گا۔ میں اپنی آنے والی ویڈیوز میں ضرور شیئر کرتی ہوں، تاکہ میرے جو سبسکرائبرز ہیں انہیں موٹیویشن مل سکے اور وہ اس چیز کی طرف آ سکیں، اس کا ثواب مجھے بھی ملے گا، آپ کو بھی ملے گا۔ اور یار پلیز آپ لوگ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ آپ لوگ چینل کو سبسکرائب کرنے میں بہت ہی کنجوسی دکھا رہے ہیں آج کل۔ تو یہ تھا میرا آج کا ولاگ۔ نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، اللہ کا ذکر کریں، شکر کریں، درود پاک اور استغفار کو اپنی زندگی میں لائیں۔ لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔